واللہ میں کہاں در خیر البشر کہاں لے آئی آج مجھ کو میری چشم تر کہاں لے آئی آج مجھ کو واللہ میں کہاں در خیر البشر کہاں واللہ میں کہاں در خیر البشر کہاں لے آئی آج مجھ کو میری چشم تر کہاں اور تاب نظر بھی دیتے ہیں تاب نظر بھی دیتے ہیں اذن نظر کے ساتھ تاب نظر بھی دیتے ہیں اذن نظر کے ساتھ ورنہ بشر کہاں در خیر البشر کہاں ورنہ بشر کہاں در خیر البشر کہاں واللہ میں کہاں اور جاگے نصیب خفتہ جاگے نصیب خفتہ مدینے میں آ گئے جاگے نصیب خفتہ مدینے میں آ گئے شب بھی یہاں سحر ہے سحر کی سحر کہاں شب بھی یہاں سحر ہے جاگے نصیب خفتہ مدینے میں آ گئے شب بھی یہاں سحر ہے سحر کی سحر کہاں واللہ میں کہاں اور پہلے پہل وہ گنبد خضرا کا دیکھنا پہلے پہل وہ گنبد خضرا کا دیکھنا حیرت سے دیکھتی تھی نظر ہے نظر کہاں حیرت سے دیکھتی تھی نظر ہے نظر کہاں واللہ میں کہاں ایسا کنان شہر حرم جاگتے رہو ایسا کنان شہر حرم جاگتے رہو شب بھی یہاں سحر ہے سحر کی سحر کہاں شب بھی یہاں سحر ہے سحر کی سحر کہاں واللہ میں کہاں اور کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوہ گاہ میں کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوہ گاہ میں ان کی خبر کے بعد
اب اپنی خبر کہاں، ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں، واللہ میں کہاں، کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوہ گاہ میں، کھوئے ہوئے سے پھرتے ہیں ہم جلوہ گاہ میں، ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں، ان کی خبر کے بعد اب اپنی خبر کہاں، واللہ میں کہاں، یوسف انہوں نے سن لیا ورنہ حقیقتاً، یوسف انہوں نے سن لیا ورنہ حقیقتاً، میری دعا میں میری زباں میں اصل کہاں، میری دعا میں میری زباں میں اصل کہاں، واللہ میں کہاں، در خیر البشر کہاں، لے آئی آج مجھ کو میری چشمے تر کہاں، واللہ میں کہاں۔ ابھی آپ نے نعت کے جو چند اشعار سنے، اور پچھلے 15 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے جو ایک آپ مشہور سلام کے اشعار سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ جناب یوسف قبیلی صاحب مرحوم کے اشعار تھے جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ ان کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے اشعار میں جو جذبہ اور جو تڑپ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو جذبہ نظر آتا ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو وہی جذبہ نصیب فرمائے، اور وہی سلام اس کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دو بند ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ فرمایا گیا جب زمین سے سوئے فلک تو وہ نور اس کا جھلک جھلک، گیا جب زمین سے سوئے فلک تو وہ نور اس کا جھلک جھلک، تھا نشاد بخش یہاں تلک، گیا جامع عرش چھلک چھلک، گیا جب زمین سے سوئے فلک تو وہ نور اس کا جھلک جھلک، تھا نشاط بخش یہاں تلک، گیا جامع عرش چھلک چھلک، لگے کہنے صلی علی ملک ہوا شہرا ان کا فلک فلک، لگے کہنے صلی علی ملک ہوا شہرا ان کا فلک فلک، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، وہ صلاۃ بھیج احد صمد جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد، وہ صلاۃ بھیج احد صمد جو ہو بے عدد نہ ہو جس کی حد، بحضور سید مستند جو نبی ازل سے ہے تا ابد، بحضور سید مستند جو نبی ازل سے ہے تا ابد، کرے لاکھ اہل حسد حسد ہوا شعلہ ان کا پلک پلک،
کرے لاکھ اہل حسد حسد ہوا شہرا ان کا بلد بلد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ صلاۃ بھیج احد سمد جو بے عدد نہ ہو جس کی حد بحضور سید مستند جو نبی ازل سے ہے تا ابد کرے لاکھ اہل حسد حسد ہوا شہرا ان کا بلد بلد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ زہے مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا زہے مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہے مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سر سے کفن پیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن پیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی تیرا مایا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی تیرا مایا دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جسم میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جسم میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جسم میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا خدا تیرا حافظ و نگہباں اے راہ بطحا کے اچھرائی خدا تیرا حافظ و نگہباں اے راہ بطحا کے اچھرائی نوید صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارالسلام آیا نوید صد ان بے ساتھ بن کر پیام دارالسلام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا
قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. سہی مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اب اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں
اور یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ان سال بھی لیلۃ القدر میں اپنے دربار میں حاضری کی ہمیں اور آپ کو سعادت عطا فرمائی. یہ رات ہے، دن وہ بھی زمانے کا ایک حصہ ہے، رات وہ بھی زمانے کا حصہ ہے. رات افضل ہے یا دن افضل ہے؟ میرے خیال میں یہ بحث کچھ زیادہ مفید اور معنی خیز نہیں ہے. جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں آنکھوں کا اور دل کا، کان کا ذکر کیا تو وہاں آنکھوں کو کیوں پہلے ذکر کیا، کان کو کیوں پہلے ذکر کیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی. مفسرین نے لکھا ہے کہ صاحب یہ کان تو کچھ زیادہ افضل نہیں معلوم ہوتے، آنکھوں سے آنکھیں زیادہ افضل ہیں، انہیں پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا. پھر یہ بحث چھڑ گئی کہ آنکھ افضل یا کان افضل، اور میرے خیال میں یہ بحث صحیح نہیں ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو عدالت کے بڑے جج بھی ہیں، ان سے کسی شخص نے یہ سوال کیا، پھل تو وہ اور ہے مگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. سوال یہ کیا کہ تربوز افضل ہے یا خربوز افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی تم مجھ سے فیصلہ لیتے ہو، بغیر شہادت کے فیصلہ کیسے دوں؟ تربوز بھی کھلاؤ، خربوز بھی کھلاؤ تب فیصلہ دوں گا. اس لیے کہ اگر بغیر تربوز کے چکھے ہوئے اور بغیر خربوزے کے چکھے ہوئے اگر میں نے کوئی فیصلہ دے دیا تو یہ تو جج نے بلا شہادت کے فیصلہ دیا ہے نا. لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم دونوں چیزیں لے کے آتے ہیں، تربوز بھی لائے، خربوزہ بھی لائے، اور انہیں کھلایا. فرمایا اب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ اس زمانے میں جو فیصلہ دینا نہیں ہوتا کہتے ہیں فیصلہ محفوظ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ تم نے دو گواہ پیش کیے ہیں، ان دونوں گواہوں نے ایک دوسرے کے خلاف شہادت دی ہے، میں کیا فیصلہ دوں؟ تربوز کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، خربوزہ کہتا ہے کہ میں افضل ہوں، وہ تو دونوں کی شہادت ملتی نہیں ہے. یہ مذاق تھا. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ یہ تمہارا مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے. تربوز بھی ایک پھل ہے، اس کا اپنا الگ ذائقہ ہے، خربوزہ بھی ایک پھل ہے، اس کا ایک الگ ذائقہ ہے. یہ تم دونوں کا جو مقابلہ کر رہے ہو یہ صحیح نہیں. تربوز اپنی جگہ افضل، خربوزہ اپنی جگہ افضل. آپ سمجھے، کان اور آنکھ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہے، کام کر رہے ہیں، ان میں مقابلہ کرنا صحیح نہیں ہے. کان اپنی جگہ افضل ہے، آنکھ اپنی جگہ افضل ہے. دن افضل ہے یا رات؟ دن کا مقصد اور ہے، رات کا مقصد اور ہے. دن اپنی جگہ افضل ہے، رات اپنی جگہ افضل ہے. لیکن ہم اور آپ دنیا میں بھی رات کو کہتے ہیں شب وصال. شب وصال کے معنی ہے محبوب سے ملاقات کی رات. اور وہ دنیا میں وصال کی اور ملاقات کی رات کو اس لیے کہا جاتا ہے، اس لیے رات کا ہوتا ہے
کہ سب کی نظروں سے چھپ جائے گی، کوئی ہمیں دیکھے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انسانوں کے وصال ہی کے لیے نہیں، اگر اللہ سے ملاقات کرنا چاہو اور وصال کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی رات ہی مقرر کی ہے اللہ۔ اس لیے نہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، نہیں، اگر آپ بجلی کا کمکما سورج کی روشنی میں اگر آپ جلائیں تو اس کی روشنی معلوم ہی نہیں ہو، لیکن اگر آپ اندھیرے میں جلائیں تو معلوم ہوگا کہ اوہو یہ تو بقعہ نور ہو گیا ہے۔ تجلیات الہی کا ظہور جتنا اندھیرے کے اندر ہوتا ہے اتنا روشنی میں نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ والے رات کا انتظار کرتے ہیں سورج غروب ہو اور کب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اس لیے کہ وہ تجلی الہی کا وقت جو ہے وہ رات کو قرار دیتے ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان سنجر نے ایک بہت بڑا گاؤں اور ریاست دے دی اور یہ کہا کہ آپ یہ لیں اور اس کی آمدنی سے اپنا گزارا کریں، انہوں نے واپس کر دیا۔ دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً اس سے بڑھ کر کوئی اور لالچ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی نظر میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں ہے، واپس کر دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم۔ خدا کرے جس طرح کے سنجر کی چھتریاں کالی ہوتی ہیں اس طریقے سے میرا مقدر کالا ہو جائے۔ چھتری ہمیشہ کالی ہوتی ہے، یہ بین الاقوامی ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کالے رنگ کے اندر دھوپ کی شعاؤں کو جذب کرنے کی خاصیت موجود ہے، اس لیے دھوپ کے لیے جو چھتری لگائی جاتی ہے وہ ساری دنیا میں کالی ہوتی ہے، اور سنجر کی چھتریاں مشہور تھی۔ فرمایا کہ چوں چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، درد نگر بود ہوس ملک سنجرم، زانگا کی آفتم خبر ملک نیم شب، نیم شب آدھی رات، زانگا کی آفتم خبر ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ خدا کی قسم جب سے اللہ نے مجھے رات کی سلطنت عطا فرمائی ہے دن کی سلطنت میری نظروں سے گر گئی ہے۔ رات کی سلطنت کون سی ہے؟ جب وہ تنہائی میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، جو حافظ گشت بے خود کے شمارت، جب حافظ بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے تو بڑی بڑی سلطنتوں کو نظروں سے گرا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ یاد رکھیے اللہ کی ملاقات کے لیے بھی اللہ نے وقت مقرر فرما دیا ہے کہ وہ رات کا وقت ہے، چاہے وہ لیلہ مبارکہ ہو، لیلۃ البراءت ہو، لیلۃ الاسراء ہو، لیلۃ القدر ہو، یا اور بھی بہت سی راتیں۔ رات جو ہے یہ وقت ہے اللہ کے یہاں وصال کا، ملاقات کا، تجلیات الہی کے ظہور کا، اور اسی لیے اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ الفاظ بھی کتنے پیارے ہیں، یاد کر لیجیے۔ فرمایا کہ من لم یعرف قدر اللیلہ، جو آدمی رات کی قدر نہیں جانتا، لیلۃ القدر نہیں کہہ رہا ہوں، وہاں قدر بعد میں یا قدر پہلے، من لم یعرف قدر اللیلہ لم یعرف لیلۃ القدر۔ فرمایا کہ میاں جو رات ہی کی قدر نہیں جانتا وہ لیلۃ القدر کی کیا قدر کرے گا؟ سبحان اللہ، عربی زبان بھی کتنی پیاری زبان ہے، آگے کا لفظ پیچھے، پیچھے کا لفظ آگے کر دیجیے، کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت خیر خیرات کیا کرتے تھے اللہ کے نام پہ، بہت دیا کرتے تھے۔ کسی دوسرے بزرگ نے انہیں یہ الفاظ لکھے، الفاظ سنیے، الفاظ یہ لکھے کہ
لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، یہ جو فضول خرچی آپ کرتے ہیں، لا خیر، خیر پہلے اسراف بعد میں، لا خیر فی الاسراف۔ انہوں نے اس کے نیچے جواب میں لکھ دیا لفظوں کو بدل کے، لفظ وہی، کیا لکھا؟ لکھ دیا کہ لا اسراف فی الخیر۔ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے کہ فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خیر میں فضول خرچی نہیں ہوتی ہے، یہ خیر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ من لم یعرف قدر اللیلہ لم یعرف لیلۃ القدر، اگر رات کی قدر پہچانتے ہو پھر تو لیلۃ القدر کی بھی پہچانو گے، لیلۃ الاسراء کی بھی پہچانو گے، لیلہ مبارکہ کی پہچانو گے۔ کسی عارف نے سچ کہا ہے، فرمایا کہ اے خواجہ کے پرسیز شب قدر نشانی، اے خواجہ کے پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، اے خواجہ کے پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ لوگ پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کی کیا پہچان ہے؟ کسی نے کہا روشنی ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے روشنی نہیں ہوتی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ شجر و حجر، زمین اور آسمان کی کل چیزیں اس وقت سجدے میں گر جاتی ہیں، اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ سمندر کا پانی اس لمحے میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن علماء نے کہا کہ یہ سب نشانیاں نہیں، نشانی ایک ہے، اور نشانی یہ ہے کہ جب تمہارا دل امنڈ کے رونے کو چاہے اور تمہارے اندر ایک کیفیت اور جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ کیفیت اور جذبہ میرا نہیں ہے، یہ اصل میں لیلۃ القدر کا اثر ہے۔ فرمایا کہ اے خواجہ کے پرسیز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی۔ ہم اور آپ رات میں ہیں، رات بھی لیلۃ القدر، اس سے زیادہ بابرکت اور اس سے زیادہ مقدس لمحہ زمانے کا نہیں ہے، کیونکہ سال بھر کے تمام مہینوں میں رمضان افضل، رمضان میں سب سے افضل آخری عشرہ، آخری عشرے میں سب سے افضل لیلۃ القدر ہے، اور وہ ہے 27ویں شب۔ علماء جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ رات تو پاک راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، لیکن بعض صحابہ نے حلف اور قسم کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، اسی لیے علماء کا اس پر زیادہ اتفاق ہے۔ ہم اور آپ لیلۃ القدر میں ہیں، اور یہ رات سب سے زیادہ بابرکت رات ہے۔ میں صرف دو حیثیتیں اس کی بیان کرتا ہوں، ایک اہل عقل کے لیے، ایک اہل عشق کے لیے، دونوں کے سمجھنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ بعض اوقات اہل عشق کا معاملہ اہل عقل سمجھتے نہیں ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اور بعض اوقات اہل عقل کی بات اہل محبت اور اہل عشق سمجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل چھلکے والی بات کر رہا ہے، یہ بالکل کھوکھلی بات کر رہا ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، ایک صاحب مدینے میں تشریف لے گئے، مدینے میں جا کے بازار سے دہی خریدا، دہی کھانے کے لیے بیٹھے تو انہیں کھٹا لگا، ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ تعجب ہے کہ دیار حبیب اور مدینے میں بھی دہی کھٹا ہوتا۔ بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس آدمی نے حالت بیداری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ غصے میں فرما رہے ہیں، او بے ادب اور گستاخ، تو حدود مدینہ سے باہر نکل جا۔ اب اگر کوئی صاحب عقل و دانش اگر یہ کہے، صاحب اگر کھٹے کو کھٹا کہہ دیا تو کیا غلطی کی؟ اگر میٹھے کو کھٹا کہتے تو غلطی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے خدا نہ کرے والد کے اگر ٹانگ میں تکلیف ہو تو کیا آپ اپنے والد کو تیمور لنگ کہہ کے پکاریں گے؟
اور جب وہ یہ کہیں کہ وہ بے ادب تو آپ کہیں گے چلو ڈاکٹر کو دکھا دو، تم لنگڑاتے ہو یا نہیں؟ آپ سمجھے کہ آداب محبت کچھ اور چیز ہے. دہی بے شک کھٹا ہے، اس کھٹے دہی کو بھی کھٹا کہنا تو بے ادب اور گستاخ ہے. تو مدینے کے حدود میں رہنے کے قابل نہیں ہے، نکل جائے. کیسے محبت والے سمجھائیں گے آپ؟ حافظ شیرازی وہ سمجھائیں گے. فرمایا کہ صبح دم مرغ چمن باغل نوخاست گفت. میں باغ میں گیا، بلبل کو دیکھا. مرغ چمن بلبل کو کہتے ہیں. صبح دم مرغ چمن باغل نوخاست گفت، ناز کم کن کے دری باغ بسے چوں تو شگفت. بلبل پھول کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بلبل عاشق ہے، پھول محبوب ہے. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ بڑے جھوم رہے ہیں ہوا کے اندر، اتنے نہ اترائیے، اتنی شوخیاں نہ کیجیے. ارے اس سارے باغ میں آپ کوئی اکیلے پھول تو نہیں ہے، دیکھو تو ہزاروں پھول آپ جیسے کھلے ہوئے ہیں، آپ کیوں اترا رہے ہیں؟ صبح دم مرغ چمن باغل نوخاست گفت، ناز کم کن کے دری باغ بسے چوں تو شگفت. بات تو سچی ہے، ایک ہی تو پھول نہیں ہے، بہت سے پھول ہیں. جواب کیا ملتا ہے؟ گل بخندید کے از راست نہ رنجیم ولے. پھول ہنسا اور ہنس کے جواب وہی دیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گل بخندید کے از راست نہ رنجیم ولے، جو عاشق سخن سخت بمعشوق نہ گفت. تیری سچی بات سے مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے، بات تو نے سچی کہی ہے، لیکن آداب محبت میں یہ گفتگو ایک عاشق کے لیے زیب نہیں دیتی ہے کہ محبوب سے وہ اس طرح کی بات کرے. حضور کیوں ناراض ہے؟ اس لیے نہیں کہ تو نے کھٹے کو کھٹا کہہ دیا. حضور اس لیے ناراض ہیں تو گھر بار کو چھوڑ کے آیا تھا، یہاں پر چیزوں کے مزے چکھنے آیا تھا. یہاں تو میری محبت کا دم بھر کے آیا تھا، یہاں میرا دیوانہ بن کے آیا تھا، میرا عاشق بن کے آیا تھا. یہ کیسا عشق ہے کہ اگر تجھے دہی کھٹا ملا تو تو یہ کہتا ہے؟ آداب محبت کے خلاف ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے سمجھنے کے لیے ایک تو یہ سمجھ لے کہ کائنات ایک سلطنت ہے اللہ کی. چھوٹی چھوٹی سلطنت اور ریاستوں والوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، کیسے کیسے ان کے ناز نخرے ہوتے ہیں، کیسا تکبر ہوتا ہے، کیسی بڑائی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی ریاست والا بادشاہ بڑے کے سامنے خود چھوٹا ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن میں تقریر فرما رہے تھے، نظام دکن تقریر میں موجود تھے. مولانا نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ اگر میر عثمان علی کے نواب حیدرآباد کے تاج میں لگ جائے تو ان کے تاج کا مرتبہ بڑھ جائے. نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم چیخ پڑے اور کہنے لگے بے شک سرکار دو عالم کے نالین مبارک اگر میرے تاج میں لگ جائیں تو میرے تاج کا مرتبہ بڑھ جائے. میرے دوستو، اگر اللہ کی شان کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا اگر ایک قطرہ بھی ساری دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کو تقسیم کر دیا جائے تو خدا کی قسم ساری دنیا کے سلاطین اور بادشاہوں کا مرتبہ بڑھ جائے. اللہ کی سلطنت سب سے بڑی سلطنت ہے. اللہ کی سلطنت کے اندر ایک دن ایسا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے، عورتوں کے، جانوروں کے، درخت کے، کائنات کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے اور انہیں عطا فرما دیا ہے. یہ رات ہے، بین الاقوامی تو چھوٹا لفظ ہے،
یہ بین المخلوق خوشی کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات میں اللہ نے وہ کتاب مقدس عطا فرمائی ہے جس کتاب کی روح سے مرد عورت کا غلام نہیں، عورت مرد کی غلام نہیں، اور اسی طریقے سے جانوروں کے بھی حقوق ہیں، نباتات کے بھی حقوق ہیں۔ یہ نزول قرآن کی رات ہے، اس لیے ساری کائنات کے لیے یہ خوشی کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ منشور ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ تو عقل کا معیار ہے۔ محبت کے معیار سے اگر آپ سمجھیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ قدر کی رات ہے۔ قدر کے معنی ایک، نمبر ایک، قدر کے معنی مرتبہ، یہ بڑی قدر و منزلت والے ہیں، اردو میں بولتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے ان کی عظمت کو اور ان کے مرتبے کو پہچانا نہیں۔ لیلۃ القدر کے معنی ہے کہ یہ رات مرتبے والی رات ہے، قدر کی رات ہے، عزت کی رات ہے۔ کس وجہ سے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ اس رات میں جس آدمی نے جاگ کر اپنی رات گزاری ہے، اس رات کی بدولت اس آدمی کا مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سربراہ مملکت سے مل کے آئے، کسی دربار میں شریک ہو کر آئے، آپ اس کے دل کو ٹٹول کے دیکھیے کتنا مگن ہوگا اور باغ باغ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں، کیونکہ میں اتنے بڑے بادشاہ کے دربار سے واپس آیا۔ آج کی رات جو ہے یہ در حقیقت اللہ کا دربار ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین ملائکہ کے ہجوم کے اندر آتے ہیں اور آ کر یہاں جو لوگ اللہ کی یاد میں مصروف ہیں ان کے لیے وہ دعا فرماتے ہیں اور ان کے لیے وہ رحمت کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں۔ آج کی رات میں جس نے جاگ کر گزار دی اس کا مرتبہ بڑھ گیا، اس کی عزت بڑھ گئی۔ بعض اوقات کسی اللہ والے سے ملاقات کرنے ہی سے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حرم میں کسی صاحب کو دیکھا اور دوڑ کر ان کے پاس پہنچے، ملاقات کی اور کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس بزرگ سے بیعت ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں کسی سے بیعت نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں ایسے ہی ہے، میں کسی سے بیعت نہیں۔ آپ کی کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، اتنے سال کا زمانہ گزر گیا ہے جب ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا کہ خدا کی قسم اس بزرگ کی ملاقات کے اثرات اب تک آپ کی پیشانی پہ موجود ہیں، اور وہ پیشانی پر جو اثرات موجود تھے اسی کی وجہ سے میں دوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر اللہ والے سے ملاقات کے اثرات پیشانی پر جھلکتے ہیں تو میرے دوستو اگر اللہ کے دربار میں اللہ سے ہماری اور آپ کی ملاقات ہو تو کیا ساری عمر کے لیے ہماری زندگی درست نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ یہ قدر کی رات ہے، جو جاگا اس کا مرتبہ بڑھ گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ قدر کے ایک معنی اور بھی آتے ہیں، تنگ کرنا، کسی چیز کو چھوٹا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ فرما دیتے ہیں۔ کیا معنی ہوں گے لیلۃ القدر یہ تنگی کی رات ہے؟ ہاں تنگی کی ہے۔ ایک تنگی تو یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جاتا یقین کے ساتھ کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرتے، مگر ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں یہی رات ہے یا اگلی ہے یا اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں باہر تاکہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر دے دیں کہ دیکھو لیلۃ القدر کس رات کو ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے جھگڑنے کی وجہ سے میں نے اس بات کی ان کو خبر نہیں دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے بھلا دیا کہ وہ کون سی تھی، اور یہ رات ہمیشہ کے لیے مبہم ہو گئی۔ بس یہ بتایا گیا آخری عشرے کی ایک رات لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ کہ کون سی رات ہے یہ نہیں بتایا۔ فرمایا کہ ایک تو تنگی کی یہ بات ہے،
دوسری تنگی کی یہ بات ہے کہ آج کی رات ہمارے اور آپ کے لیے چاہے مسجد تنگ نہ ہو، مگر روئے زمین ساری کائنات آج تنگ ہے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے زمین کے فرشتے تو زمین ہی کے اوپر ہیں، آسمان اور عرش کے تمام ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری کائنات اور ساری زمین ایسی ہو گئی کہ ملائکہ کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے اتنی تنگ ہو گئی۔ اتنی بڑی تعداد میں ملائکہ اور فرشتے جو ہیں آج کی رات میں نازل ہوتے ہیں اور اترتے ہیں۔ اور کس لیے اترتے ہیں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس لیے نہیں کہ آج کوئی میلہ ہے، اس لیے نہیں کہ آج کوئی تہوار ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ آتے ہیں آج کیوں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہی ملائکہ اور فرشتے تو ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں بری رائے ظاہر کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں انسانی مخلوق کو، آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو کس نے کہ یہی ملائکہ اور فرشتے تو ہیں جنہوں نے آپ کے بارے میں بری رائے ظاہر کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں انسانی مخلوق کو، آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو کس نے مخالفت کی تھی؟ فرشتوں نے۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں خوریزی ہو، فساد ہو، مار پیٹ ہو، دنگا ہو، تو بے شک آپ پیدا کریں، یہ تو مخلوق ایسی فسادی ہوگی۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی ہو، تو ہم سے زیادہ کون اللہ کی اطاعت و بندگی کر سکتا ہے؟ اب آپ کی خوشی ہے اگر آپ کسی فسادی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو بے شک انسانوں کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ آج ملائکہ غول در غول ہجوم کے اندر آ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو جا کے دیکھو، اپنی راتوں کو قربان کر کے، اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے آرام کو قربان کر کے، اپنے گھروں کو قربان کر کے وہ یاد الہی میں اس طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں ملائکہ اور فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کیا فسادی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، آؤ ہم تمہیں دکھائیں یہ فسادی نہیں ہے، ان سے زیادہ مقدس اور ان سے زیادہ نیک کوئی مخلوق نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ملائکہ دیکھیں گے اور دیکھ کر حیران ہوں گے، یہ کہیں گے کہ واقعی مخلوق تو یہ فسادی تھی، لیکن اللہ کی کتاب نے ان کو ملائکہ اور فرشتے بنا دیا، اس لیے ملائکہ کا نزول ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا تنگی کی رات، تو بہرحال یہ قدر کی رات بھی ہے، تنگی کی رات بھی ہے، مرتبے کی رات بھی ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس میں ایک کام کرنے کا ہے، میں اگر زیادہ تفصیل میں چلا گیا تو وہ کام کی بات رہ جائے گی، اور وہ کام کی بات یہ ہے جب ملاقات ہو دربار میں ہر آدمی سوچتا ہے میاں میں اپنے دل کی اور اپنی مراد اور اپنی تمنا کی بات کروں، ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی مراد اور اپنی تمنا پیش کروں۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی تہجد کے وقت اٹھ کے وضو کرایا کرتے تھے، آپ ان سے بڑے خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا تمنا ہے، مانگو، جو تمہاری تمنا ہوگی میں اللہ سے دعا کروں گا۔ سوچئے ہم اور آپ ہوتے تو میرا خیال ہے وہی باتیں کرتے جیسے دنیا میں کرتے ہیں، کیا الاٹ پلاٹ۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری تمنا اور میری مراد یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ داخلہ نصیب ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ الفاظ ہیں، فرمایا اوا غیر ذالک، سوچ لے اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے؟ میں کہا نہیں یا رسول اللہ، اس نعمت سے بڑھ کر تو کوئی نعمت ہی نہیں، اور کچھ نہیں چاہتا میں۔ یہ ہے مزہ۔ آج اگر ہم اور آپ اللہ کے دربار میں موجود ہیں، ہمیں توفیق ملی ہے، اور میرے دوستو ہم اور آپ بغیر توفیق کے نہیں ہیں، معاف کیجئے، نیکی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے،
نیکی کے راستے میں بڑے بڑے وسوسے ہیں، شیطان طرح طرح کے نقشے پیش کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ گورنر جنرل کی ایک محفل تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا کچھ لوگوں سے، میں نے کہا بھائی یہاں کوئی چادر وادر بچھاؤ، نماز پڑھیں۔ ایک صاحب پکے نمازی تھے، مجھے معلوم ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آئیے نماز پڑھیں، تو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے بھائی یہ گورنر جنرل کی مجلس میں نماز پڑھوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریاکاری ہے، اس لیے میں یہاں نہیں پڑھنا چاہتا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے خیالات بہت بلند اور اعلیٰ ہیں، نہیں، شیطان آپ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جو خیال دل میں آیا کہ بھئی یہ میں دکھانے کے لیے یہاں پر نہیں پڑھتا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ نیکی سے محروم ہے۔ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں خالصتاً اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اصل میں آج کے دن جب ہم اور آپ جمع ہیں تو بات وہی ہے کہ دل کی بات اللہ سے کریں، مگر دل کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تعلقات ٹھیک کر لیں۔ میرے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان پردے پڑے ہوئے ہیں، دیواریں حائل ہیں، پہاڑ حائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے چلنا نہیں پڑتا ہے، مسافت نہیں طے کرنی پڑتی ہے۔ کسی عارف نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ میں خدا سے، اللہ مجھ سے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بندہ اللہ بندے سے قریب ہے مگر بندہ اللہ سے قریب نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ چھڑی ہاتھ سے قریب ہے تو ہاتھ چھڑی سے قریب ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ آپ بتائیے اگر آپ بے خبر سو رہے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، آپ کا محبوب آ کر لپٹ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، آپ کا محبوب تو آپ سے قریب ہے، آپ محبوب سے قریب نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں آپ خواب میں امریکہ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ انگلینڈ کو دیکھ رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کہاں۔ لیکن اس کے لیے جانے کی اور چلنے کی ضرورت نہیں، آنکھ کھل جائے اگر آپ بیدار ہو جائیں، اب محبوب آپ سے قریب ہے، آپ محبوب سے قریب۔ اسی طریقے سے بندہ اگر غافل ہے تو بندے کے اور خدا کے درمیان پہاڑ حائل ہے، خدا بندے سے قریب ہے مگر بندہ خدا سے دور ہے۔ میں نے عرض کیا تعلقات کیا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں، اے اللہ ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، بخش دے، خطاؤں کو بخش دے۔ یہی گناہ اور خطا جو ہے یہ سب سے بڑی دیوار ہے ہمارے اور خدا کے درمیان آئی۔ اگر آپ نے اور ہم نے خوب گڑگڑا کر مانگا، خوب ہم نے اور آپ نے عبادت کی، لیکن سابقہ خطاؤں کی معافی نہیں مانگی، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان عبادتوں کا اثر نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ گستاخی کی اور اس کے بعد روز آپ کی ٹانگیں دباتا ہے، روز آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا ہے، آپ کا دل یہ کہتا ہے یہ اس کی خدمت کس کام کی، اس نے ایک دن یہ نہیں کہا کہ ابا جی مجھ سے بے ادبی ہو گئی معاف کر دیجیے، خدمت قبول نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ ہم اور آپ اپنی خطاؤں اور اپنی گناہوں سے توبہ نہ کریں اس وقت تک عرضی پیش کرنے کی پوزیشن میں ہم اور آپ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آج کی رات اس کے لیے سب سے موضوع ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کرتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ پڑھو، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تیری عادت، تیرا کام خطا کاروں کی خطاؤں کو بخشنا ہے، تیرا کام خطا کاروں سے انتقام لینا نہیں ہے۔ بندے کا کام خطا کرنا ہے، خدا کا کام خطاؤں کو بخشنا ہے۔ وہ واقعہ لکھا ہے
کہ ایک شخص نے بے ادبی اور گستاخی کی تھی، بارگاہ الہی میں اس کی سزا یہ ملی کہ لقوے سے منہ ٹیڑھا ہو گیا. تو اس نے فوراً کہا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا کہ من بد کر نمو تو بد مکافات دی، من بد کو نمو تو بد مکافات دی، پس پر دنیا نے من تو کیس گو. میں نے بری بات کی، میں نے گناہ کیا، میں نے برائی کی، تو نے برائی کا بدلہ برائی سے دے دیا، تو اے خدا میرے اور تیرے درمیان فرق کیا رہا؟ بندے کا کام گناہ کرنا ہے، خدا کا کام مغفرت کرنا اور بخشنا ہے. اللہم انکا غفور، اے اللہ آپ کا کام معاف کرنا ہے اور آپ معاف کرنے والے ہیں. تحب العفو، اور صرف یہی نہیں، جو معافی لے کے آتا ہے، عرضی لے کے آتا ہے معافی کی، وہ آپ کے نزدیک پیارا ہو جاتا، آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں. معاف کیجیے گا، ہماری نفسانیت یہ ہے کہ اگر کوئی معاف کرنے آئے زیادہ سے زیادہ معاف کر دیں گے، سینے سے کوئی نہیں لگاتا. مگر حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ التائب من الذنب، جس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی وہ اللہ کی نظروں میں محبوب ہو گیا، وہ اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہو گیا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسافر جنگل میں گیا، اس کا اونٹ گم ہو گیا، اس کے کھانے پینے کا سامان گم ہو گیا، وہ بڑا پریشان ہے. اس نے کہا بھائی اب تو سوائے مرنے کے یہاں اور کچھ نہیں ہے. مرنے کے لیے لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹ واپس آ گیا، کھانے پینے کا سامان بھی آ گیا. فرمایا کہ اس کو کتنی خوشی ہوئی، بے حد خوشی ہوئی. فرمایا جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس مسافر سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. جس مسافر کو یہ سب سامان مل گیا ہے اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے. فرمایا کہ تحب العفو فاعف عنی، جب تیرا کام یہ ہے تو اے اللہ میں بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے بھی معاف کر دے، میری خطا کو بھی بخش دے، میرے گناہ کو بھی بخش دے. معلوم یہ ہوا کہ آج کی رات میں سب سے پہلا کام تو اصل میں ذرا سا اپنا جائزہ لینا ہے. اور ہم اور آپ اسی لیے اصل میں یہ اندھیرا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک انسان کو دوسرے کا چہرہ نظر آتا ہے کوئی آدمی نادم ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اندھیرا ہو کہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں، اب یہاں میں اکیلا ہوں، اب یہاں رونے کو بھی اگر جی چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سب اپنی زندگی یاد آ گئی کہ میں نے کیا 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 ہے. تو فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ توبہ کریں، اور توبہ کے لیے ایک شرط ہے. ایک شرط تو یہ ہے توبہ کے لیے کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور اگر یہ خیال ہو کہ اب تو کر لو آئندہ پھر کریں گے، یہ توبہ کی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعضی توبہ ایسی ہے کہ وہ توبہ خود گناہ ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے. اور یہی فرمایا کہ صبح پر کب توبہ پر لب دل پر ذوق گناہ، ہاتھ میں تسبیح، منہ پہ استغفر اللہ. صبح پر کب توبہ پر لب دل پر ذوق گناہ، صبح پر کب توبہ پر لب دل پر ذوق گناہ، معصیت را خندمی آیت پر استغفار ماں. گناہ ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، اگر توبہ کرنے والے کتنی دیر کی توبہ ہے مجھے خبر ہے، میں ابھی ہنسا نہیں دیتا. ایک تو یہ ہے کہ یہ عزم کر لے، اور عزم کا لفظ میں نے کہا ہے بعض اوقات عزم کرنے کے بعد بھی پھر کر لیتا ہے، کوئی حرج نہیں. ہر مرتبہ عزم کر لو پھر ٹوٹ جائے پھر کوئی حرج نہیں. یہ اللہ کی شان کریمی ہے. آپ ایک دفعہ بخشیں گے، دو دفعہ بخشیں گے، تین دفعہ بخشیں گے، ہمیشہ نہیں بخشیں گے. مگر اللہ کا دربار کیا ہے؟ فرمایا کہ تو صد بار اگر توبہ شکستی بازا، بازا بازا ہرا کے ہستی بازا، اگر کافر و قبر و بت پرستی بازا. اگر تو نے آگ کی پوجا کی ہے، اگر تو نے شرک کیا ہے، اگر تو نے کفر کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آ جا ندامت کے ساتھ ہمارے پاس آ جا، ہم سب بخش دیں.
بازا بازا ہرا کے ہستی بازا گر کافر و قبر و بت پرستی بازا کی در گہے ماں در گہے نومیدی نیست. ہماری بارگاہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے. کی در گہے ماں در گہے نومیدی نیست. صد بار اگر توبہ شکستی بازا 100 مرتبہ بھی اگر تو توبہ توڑ چکا ہے تو پرواہ نہ کر کے آجا ہم تجھے بخش دیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا حکومتیں معاف کرتی ہیں، فائل اس کا محافظ خانے میں مثل وقت بھجوا دیتی. آپ کا قصور معاف کر دیا ہے، حکومت کے محافظ خانے میں اس خطا کے کاغذات موجود ہیں. مگر فرمایا کہ جب اللہ سے تم معافی مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا جرم بھی معاف کر دیا، اس کا فائل بھی جلا دیا، گناہ کا نشان بھی معاف کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ ہچکچانا نہیں چاہیے. حدیث میں آتا ہے اگر بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے. اگر بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو فرمایا کہ یہ باغ کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا آگے بڑھتا ہے. اور فرمایا کہ جب بندہ ایک ہاتھ اس طریقے سے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کی گود میں دے دیتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہم اور آپ حاجت مند ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ذاتی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، ملکی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، قومی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں. اس لیے میرے دوستو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی محفل میں اگر اپنے خطا اور قصور کو بھی معاف کرائیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی حاجتوں اور اپنی تمناؤں کی درخواست بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو میرے دوستوں قبولیت کے لیے اس سے بہتر کوئی شب اور وقت آپ کو نہیں. اور بحیثیت مومن اور مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ فرمائے. تو اس لیے میرے دوستو آج کی شب میں یہی ہمیں 2 کام کرنے کے ہیں. ایک یہ کہ تھوڑا سا سوچ کر توبہ کریں. ہر شخص سوچے میں نے بندوں کا کتنا قصور کیا ہے، خدا کا کتنا قصور کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے گا اس کے سامنے وہ سب چیزیں آ جائیں گی کہ جو کچھ اس نے کیا ہے. میں آپ کو کسی کو نہیں کہتا، اپنے ہی کو کہتا ہوں. آج کی شب میں یہ بھی دیکھوں گا اگر میں نے اپنی ساری زندگی میں اگر کسی بندے کا قصور کیا ہے تو وہ جرم بھی اللہ سے بخشواؤں، اور اگر میں نے کوئی قومی اور ملکی جرم کیا ہو تو وہ بھی میں اللہ سے بخشواؤں. لیکن اسی طریقے سے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی فہرست اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو آج ہم اور آپ ابھی دعا کریں گے. اس دعا سے پہلے ہمیشہ کا معمول رہا ہے خواجہ عزیز الحسن صاحب کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، وہ اس وقت میں پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم اور آپ سب مل کے دعا کریں گے. فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
محمد رسول اللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب بندے ہیں، کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہ. باغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک برگے کا. کیوں نہ میں قائل ہوں کہ ہزاروں تیری خدائی کے ہیں گواہ. خارو گلو افلا کو کواکب، خارو گلو افلا کو کواکب کو ہوتی یارو مہرو ماں. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. آمین کہیے. اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ اپنا محتاج بنائے، بندے کو کسی بندے کا محتاج نہ بنائے. فرمایا کہ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں. بندے مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں. بندے مالو زر نہ بنوں میں طالب عز و جاہ نہ ہوں. راہوں پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں. راہوں پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں. اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. چین نہ لوں جب تک میں راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب بار لٹا دوں. خانہ دل آباد رہے، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں. غم سے تیرے دل شاد رہے، غم سے تیرے دل شاد رہے. تجھے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. اب تو رہے بس تادم میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ مجھ سا خلقوں میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں وہ بد کردار ہو نامسیاہ، اور تو بھی مگر غفار ہے یار، 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 بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یار، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یار، بخش دے میرے سارے گناہ۔ اب تو رہے بس تاجم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، نکلے میرے ہر گن منہ سے ذکر تیرا ہے میرے خدا، نکلے میرے ہر گن منہ سے ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے، اب تو کبھی چھوٹے بھی نہ چھوٹے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، حق سے نکلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا ہے میرے خدا، اب تو رہے بس تاجم آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ مجھ سا خلقوں میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، مجھ سا خلقوں میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، اور تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، بخش دے میرے سارے گناہ۔ اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے، اور دل میں تیرا دھیان رہے، جذب میں پروا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، جذب میں پروا ہوش، جذب میں پروا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میرا ایک آن رہے۔ اب تو رہے بس
تازہ میں آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے دوستو، اس وقت ہمارے اور آپ کے جذبات بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ رات مبارک ہے، رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، ہم اور آپ اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور گر گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور اپنی دعائیں مانگیں۔ اے اللہ، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ سراپا قصور ہیں، سراپا گناہ ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے جرموں کو نہ دیکھ، اپنی شان کرم کو دیکھ، اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان غلطیوں سے دوبارہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اور آپ کے قلوب کو حضور کی محبت سے منور فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکات سے ہمارے اور آپ کے روئے کو منور فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ اس مجمع میں ہمیں یقین ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ اے اللہ جب تو اس کی دعا قبول کرے تو سب اس کے تو خیر میں ہماری بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لیکن اے اللہ بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں
جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، تجھے معلوم ہے، ان کے طفیل اور صدقے میں سب کی توبہ کو قبول فرما، سب کے گناہوں کو بخش دے، سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اس کے بعد ہی وہ ایک مرحومین کی اور کچھ بیمار حضرات کی فہرست ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں، ان سب کے لیے پھر آپ مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ جو فہرست